میرے خیال میں یہاں ایڈ کروں گا کہ الیکشن ہونے چاہیے. بالکل جو لوگ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے تو آئین میں یہ لکھا ہے نا کہ اگر 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے تو الیکشن کروانے چاہیے. سیدھی سی بات ہے. جب یہ اڑتا ہوا تیر آپ بغل میں لے رہے تھے اپریل کے اندر 2022 کے اندر, اس وقت نہیں تھا پتا کہ ہم اس طرح ان پاپولر ہو جائیں گے. انہوں نے کیا کیا ہے غریب عوام کے لیے؟ آج تک سب کچھ انہوں نے اپنے لیے کیا, کسی کے لیے کچھ نہیں کیا. یہی آپ کی فوج کا بھی حال ہے. اور اس بگھوڑے مشرف کے لیے تم لوگوں نے پورا پروٹوکول دے کے اسے دفنایا, اس بدماش کو جس کے بارے میں کورٹ کا ڈیسیژن تھا. تو یہ تو چیز نہیں ہونی چاہیے. ان لوگوں کا کوئی کام نہیں, ان کو سائڈ پہ رکھیں بھائی. ان کو آپ اس وقت اگر ذرا سا بھی راستہ دیں گے نا, یہ ان کو بس آخری دھکا رہ گیا. یہ آپ سمجھ لیں ایک خوراک پرووائڈ کر دیں گے, دوبارہ سے زندہ ہو کے یہ پھر دوبارہ مانسٹر بن کے نا پاکستانی عوام کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے. انہوں نے رہنا نہیں ادھر تک بالکل. نہ عمران خان صاحب ان کو اجازت دیں اندر انٹر ہونے کی. ایک موڈ آیا جس میں نیشن کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب اگر آپ نے اس وقت کسی ریاستی ادارے کا ساتھ دیا اور پولیٹیشنز کو ویک کرنے کی کوشش کی تو دوبارہ شاید کہ آپ کو ڈکیز تک یہ موقع نہ ملے. اب یہ سب کے سب پھنسے ہوئے ہیں. انہیں پتا ہے کہ انہوں نے جو کام ڈالے تھے نا 70 سالوں میں, جوڈیشری نے بھی اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی, اب جو ہے نا عوام ان کے بالکل خلاف ہو چکی ہے کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو نیشن کے ساتھ. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ بھی عمران خان کی چانسز ہیں؟ پبلک آپ کو لگتی ہے خان کے ساتھ ہے؟ میرا تو خیال ہے اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے تو عمران خان صاحب بالکل جیت جائیں گے. ہاں بالکل. اس وقت عمران خان صاحب تو ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر, میں سمجھتا ہوں کہ جو کوڑا کچھ عرصہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں تھا کہ جس محب الوطن کو چاہے غدار وطن ڈکلیئر کر دیں, اس کو جس طریقے سے چاہے بدنام کر دیں, آج وہ کوڑا جو ہے نا عمران خان کے ہاتھ میں ہے. عمران خان جس کو ڈکلیئر کرے گا نا کہ یہ محب وطن ہے وہ محب وطن ہوگا, اور عمران خان جسے کہے گا نا غدار وطن وہ غدار وطن ہوگا. یہ کسی کو بات بری لگے, یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہے. اور اس کا حل کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس بندے کو راستے سے ہٹا دیں, یہ کوئی سولوشن نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, عمران خان کو اگر یہ راستے سے ہٹایا جاتا ہے کسی بھی یعنی اسیسینیشن کے ذریعے یا کوئی اور ایکٹیویٹی پرفارم کر کے, تو یہ ملک کے حالات اور بگڑیں گے. یعنی اگر کسی کو پہلے وام بھی تھا نا کہ آپ لوگ یہ کر رہے ہیں, انہیں یقین ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب صحیح کہتے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں پولیٹیکل لیڈرز کسی بھی نیشن میں نعمت ہوتے ہیں. ان کے ایک اشاروں کے اوپر لاکھوں کروڑوں لوگ بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن 22ویں گریڈ کا آفیسر, چاہے وہ چیف جسٹس ہو یا آرمی چیف ہو, وہ تو محلے کا کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتا. ہاں ایک بار ریٹائر ہو کے آئے نا. اب باجوہ صاحب مجھے کہیں سے کونسلر بن کے بتائیں, فیاض امید صاحب مجھے کونسلر بن کے بتائیں. ہاں عمران خان کا نام یوز کر کے وہ کوئی بلے کے اوپر ٹکٹ کر لیں گے, اپنے ذرا نام سے کھڑے ہو کے تو ووٹ لے کے بتائیں, کوئی نہیں. تو لہذا پولیٹیکل لیڈرز جو ہے نا جی, یہ کسی نیشن کے لیے نعمت ہوتے ہیں. ان کی پازیٹیو چیزوں کو یوٹیلائز کرنا چاہیے اور برائیوں سے درگزر کرتے ہوئے آگے چلنا چاہیے. اور جو یہ تماشے ہیں نا ان کو بند کرنا چاہیے. سیدھی سی بات ہے. میرے خیال میں یہاں ایڈ کروں گا کہ الیکشن ہونے چاہیے. بالکل جو لوگ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے تو آئین میں یہ لکھا ہے نا کہ اگر 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے تو الیکشن کروانے چاہیے. سیدھی سی بات ہے. جب یہ اڑتا ہوا تیر آپ بغل میں لے رہے تھے اپریل کے اندر 2022 کے اندر, اس وقت نہیں تھا پتا کہ ہم اس طرح ان پاپولر ہو جائیں گے. جب تک ہمارے ریاستی ادارے اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے نا, جو بھی پرائم منسٹر ہے, پاکستانی نیشن کا کچھ نہیں بنتا. یہ ساری ایجنسیاں اکٹھی ہو کے اپنے چیف کو بچا لیتی ہیں. مشرف کو بچا لیا نا, لیکن پاکستانی عوام اپنا چیف نہیں بچا سکتی. اب یہ سب کے سب پھنسے ہوئے ہیں. انہیں پتا ہے کہ انہوں نے جو کام ڈالے تھے نا 70 سالوں میں, جوڈیشری نے بھی اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی. عمران خان جس کو ڈکلیئر کرے گا نا کہ یہ محب وطن ہے وہ محب وطن ہوگا, اور عمران خان جسے کہے گا نا غدار وطن وہ غدار وطن ہوگا. چاہے وہ چیف جسٹس ہو یا آرمی چیف ہو, وہ تو محلے کا کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتا. تو کلیم کروں گا کہ مفتی تقی عثمانی کی ووٹ میرے برابر نہیں ہونی چاہیے, مفتی منیب کی ووٹ میرے برابر نہیں ہونی چاہیے. اور وہ یہ کہیں گے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے, اس کے پاس تو ڈگری نہیں ہے. تو اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ بھائی آپ کی بھی ایک ووٹ ہے, میری بھی ایک ہے. اگر آپ سمجھتے آپ کے اندر تڑ ہے تو رائے عامہ ہموار کریں. حکومت سے اپنی امیدیں ہٹا دیں, ریاستی اداروں سے ہٹا دیں. یہ صرف پریولیجز لے رہے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. آپ کو یہ آ کے 9 کے خبر نامے میں اپنی خبریں بنواتے ہیں, ان کو ایک رتی برابر ہمدردی نہیں ہے. یہ ججز جو ہے 12-15 لاکھ جو پینشنیں لے رہے ہیں, کیوں نہیں پینشنیں اپنی چھوڑتے؟ کنٹریبیوٹ کیا کر رہے ہیں یہ نیشن کو؟ لاکھوں کیسز پڑے ہوئے, پھر بیٹھ کے یہ جو ہے وہ عدالتوں کے اندر روتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں. اس طرح کرنے سے ان کے جرم معاف ہو جائیں گے. انہوں نے کیا کیا ہے غریب عوام کے لیے؟ آج تک سب کچھ انہوں نے اپنے لیے کیا, کسی کے لیے کچھ نہیں کیا. یہی آپ کی فوج کا بھی حال ہے, دیکھ لیں. ان کا یہ ہوتا ہے کہ اچھا جی اب اس پرائم منسٹر نے وہ ہمارے ایکس آرمی چیف کے اوپر کیس چلا دیا تو بس اس کے خلاف دھرنا دلواؤ.
اس طریقے سے یہ معاملات کو لے کے چل رہے ہیں. تو میں ایک بڑا سخت جملہ بولتا ہوں, جس مرد کی بیوی ادھر ادھر منہ مارے اور اپنے مرد کے ساتھ مخلص نہ ہو, اس کی اولاد کا کچھ نہیں بنتا. جب تک ہمارے ریاستی ادارے اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے نا, جو بھی پرائم منسٹر ہے, پاکستانی نیشن کا کچھ نہیں بننا. یہ میں نے بڑی ایک ننگی مثال دی ہے, ٹھیک ہے. جس طرح وہ بدکار عورتیں ہوتی ہیں نا, ادھر ادھر منہ مارتی پھرتی ہیں, تو انہوں نے اپنے بچوں کی کیا پرورش کرنی ہے؟ جو اپنے مرد کے ساتھ مخلص نہیں, اس نے اپنے بچوں کی کیا پرورش کرنی ہے؟ اور جب یہ حالت ہو کہ ریاستی ادارے یہ کوشش میں لگے ہوں کہ پرائم منسٹر کی سیٹ کس طرح کھینچنی ہے, اسے کس طرح گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور کرنا ہے, اسے کس طرح اپنا غلام بنانا ہے, تو میرے بھائی ہم نیشن اولاد ہے, ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے ادارے تو ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ مخلص ہی نہیں ہے. اور اپنی ان کی حالت دیکھیں, جوڈیشری پہ برا وقت آیا, کالے کوٹ والے نکلے, انہوں نے اپنا چیف جسٹس بحال کروا لیا. کروایا نا؟ کروایا. اچھا, آرمی پہ جب برا وقت آتا ہے, یہ ساری ایجنسیاں اکٹھی ہو کے اپنے چیف کو بچا لیتی ہیں. مشرف کو بچا لیا نا, لیکن پاکستانی عوام اپنا چیف نہیں بچا سکتی, چاہے وہ چیف نواز شریف ہو, چاہے وہ چیف عمران خان ہو. ہم اپنا چیف نہیں بچا سکتے, ٹھیک ہے. لہذا اب آپ اپنی آنکھیں کھولیں. اب یہ نواز شریف عمران خان سے اوپر اٹھ کے نا, یہ آج تاریخ کا وہ ایک موڑ آیا جس میں نیشن کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب اگر آپ نے اس وقت کسی ریاستی ادارے کا ساتھ دیا اور پولیٹیشنز کو ویک کرنے کی کوشش کی, تو دوبارہ شاید کئی آپ کو ڈیکیز تک یہ موقع نہ ملے. اب یہ سب کے سب پھنسے ہوئے ہیں. انہیں پتا ہے کہ انہوں نے جو کام ڈالے تھے نا 70 سالوں میں, جوڈیشری نے بھی اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی, اب جو ہے نا عوام ان کے بالکل خلاف ہو چکی ہے کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو نیشن کے ساتھ. اور یہ کریڈٹ آپ کس کو دیتے ہیں؟ یہ کریڈٹ میں سب کو تھوڑا تھوڑا دوں گا, اور سب سے بڑھ کر عمران خان صاحب کو دوں گا, ٹھیک ہے. اگرچہ عمران خان صاحب نے سب کچھ اپنے لیے کیا, لیکن ظاہر ہے اس شرم سے بھی خیر نکلا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ بعض اوقات بعض کو بعض سے ٹکروا دیتا ہے. نواز شریف صاحب نے بھی اپنے لیے کیا. جب تک وہ حکومت میں ہوتے ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی ساری باتیں مانتے ہیں. کیوں ڈان لیگ کے مسئلے پہ انہوں نے اپنے وزیروں کو فارغ کیا تھا؟ کوئی غلط بات کی تھی؟ اسی ڈان لیگ کو اسی آرمی چیف نے بعد میں FATF کی وجہ سے اپنی پالیسی ڈکلیئر کیا, اس کے اوپر ہم نے ایک پرائم منسٹر فارغ کر دیا. اس پرائم منسٹر نے بھی اعلی کار بنتے ہوئے ان کا اپنے وزیروں کو فارغ کیا. کیوں فارغ کیا تھا؟ وہاں ڈٹنا چاہیے تھا. علی بھائی, آپ نے یہ بات کی کہ ریاستی اداروں کو انوالو نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. کچھ عرصہ پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہے اعلیٰ عدلیہ سے بھی اور فوج سے بھی کہ آپ انوالو ہوں اور ان سب کو اکٹھا کریں اور تاکہ ملک بہتری کی طرف جائے. نہیں, یہ ویژول تھنکنگ ہے ان کی, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ تو آپ دروازہ کھول رہے ہیں, یہ تو خلاف آئین ہے. یہ آئین ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے. یہ ان کی کمپیٹنسی نہیں ہے, نہ ان کی فیلڈ ہے. مجھے بتائیں, ایک آرمی چیف کا یا چیف جسٹس کا کیا کام ہے کہ پولیٹیشنز کے آپس کے مسائل کو حل کروائے؟ ایک 22ویں گریڈ کا آفیسر. تو پھر میں ڈیمانڈ کروں گا کہ چیئرمین نیسکوم اٹامک انرجی کے چیئرمین کا کام ہے کہ وہ صلح کروائے. ان سے تو لوگ زیادہ محبت کرتے ہیں. ان لوگوں کو تو تم لوگوں نے ذلیل کیا ہے. ڈاکٹر عبد القدیر اپنے مرتے دم تک جو ہے وہ ایک قید خانے میں رہے ہیں, ہاؤس اریسٹ رہے ہیں نا. بالکل. ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے تم لوگ نہیں گئے ہو, اور اس بگھوڑے مشرف کے لیے تم لوگوں نے پورا پروٹوکول دے کے اسے دفنایا, اس بدماش کو, جس کے بارے میں کورٹ کا ڈیسیژن تھا. تو یہ تو چیز نہیں ہونی چاہیے. ان لوگوں کا کوئی کام نہیں, ان کو سائڈ پہ رکھیں بھائی. ان کو آپ اس وقت اگر ذرا سا بھی راستہ دیں گے نا, یہ ان کو بس آخری دھکا رہ گیا. یہ آپ ان کو آپ سمجھ لیں ایک خوراک پرووائڈ کر دیں گے, دوبارہ سے زندہ ہو کے یہ پھر دوبارہ مانسٹر بن کے نا پاکستانی عوام کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے. انہوں نے رہنا نہیں ادھر تک بالکل. نہ عمران خان صاحب ان کو اجازت دیں اندر انٹر ہونے کی, نہ نواز شریف صاحب اور نہ زرداری صاحب. اس معاملے میں ایکا کریں, ان کا کوئی کام نہیں اس میں گھسیں, ٹھیک ہے. بس آئین کے دائرے کے اندر جو کچھ بنتا ہے وہ بنے. کیا صلح کروا لینی انہوں نے وقتی طور پہ؟ مجھے بتائیں, چلیں جی آرمی چیف کو بلا لیں, چیف جسٹس کو بھی بلا لیں. کیا اس وقت ٹرسٹ ہے سب کا آپس میں ایسا کہ ایک دوسرے کی بات مانے؟ اور عمران خان صاحب تو بالکل نہیں مانیں گے. وہ تو کہتے ہیں کہ جو میں کہوں گا نا وہ آئین ہے. ہاں, وہ تو کسی کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو اب عمران خان صاحب کو کیسے منوا لیں گے؟ بٹھا بھی لیں تو وہ تو کہیں گے جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہوگا, تو وہ تو نہیں مانیں گے. ہاں, ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ سب لوگ اپنی غلطیاں مانیں, وہ کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر حکومت دوسرے کے اوپر ڈالتی ہے. جب تک ہم اپنی غلطیاں نہیں مانیں گے ہم آگے چل نہیں سکتے. خلافت کا جو نظام تھا نا, وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ تھے, نبی علیہ السلام کے صحبت یافتہ. یہ ججز جو ہے 12-12 15-15 لاکھ جو پینشنیں لے رہے ہیں,
क्यों नहीं पेंशन अपनी छोड़ते? अगर पूरी दुनिया भी वोटिंग करे कि मर्द की मर्द से शादी हो सकती है तो गॉड नहीं मानता। डेमोक्रेसी की बरकत है कि मैं पाकिस्तान में बैठ के अपने व्यूज दलाइल के साथ लोगों के सामने रख सकता हूं। एक बंदे का एक ही वोट होगा, हर बंदा अपनी फील्ड के अंदर मुफ्ती है। पूरा इल्म हदीस जमहूर के ऊपर खड़ा है। हमने IMF को अब सूद नहीं देना, नहीं तो आया जे गौरी। इंडिया ने हमारा सत्यानाश कर दिया। सरकार 1400 साल हो गए दुआ कर दिया, किसी बाबे की दुआ नहीं कबूल हुई। ये छठा फर्ज है इस्लाम का, समझ लें रोटी। फितना दज्जाल है क्या? दज्जाल की क्या निशानियां हैं? कब आना है? कुरान और हदीस की रोशनी में क्या है? जब तक हमारे रियासती इदारे अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ मुखलिस नहीं होते ना, जो भी प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तानी नेशन का कुछ नहीं बनता। ये सारी एजेंसियां इकट्ठी होकर अपने चीफ को बचा लेती हैं। मुशर्रफ को बचा लिया ना, लेकिन पाकिस्तानी अवाम अपना चीफ नहीं बचा सकती। अब ये सब के सब फंसे हुए हैं। इन्हें पता है कि इन्होंने जो काम डाले थे ना 70 सालों में, जुडिशरी ने भी और एस्टेब्लिशमेंट ने भी। इमरान खान जिसको डिक्लेयर करेगा ना कि ये मुहिबे वतन है, वो मुहिबे वतन होगा, और इमरान खान जिसे कहेगा ना गद्दारे वतन, वो गद्दारे वतन होगा। चाहे वो चीफ जस्टिस हो या आर्मी चीफ हो, वो तो मोहल्ले का काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकता। डॉक्टर अब्दुल कदीर अपने मरते दम तक जो है वो एक कैद खाने में रहे हैं। मुशर्रफ के लिए तुम लोगों ने पूरा प्रोटोकॉल देके उसे दफनाया है, उस बदमाश को। इंश्योरेंस से ज्यादा नेकी का काम ही नहीं किसी के साथ, मॉर्टगेज से ज्यादा नेकी का काम ही नहीं किसी के साथ। सबसे पहले समझ लें कि क़यामत की सबसे बड़ी निशानी जो है वो रसूलुल्लाह की बेइज्जत है इस दुनिया में। और नबी इस्लाम ने फरमाया हजरत आदम से लेके क़यामत तक सबसे बड़ा अगर कोई फितना है ना, वो दज्जाल का फितना है। इस्लाम की तारीख ने इतना मुबारक दौर पिछले 1200 साल में नहीं देखा जो आज है। और ये सारा क्रेडिट मैं दुनियावी तालीम को, टेक्नोलॉजी को, साइंस को देता हूं। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज अहमद पॉडकास्ट में खुशामदीद। वंस अगेन हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भाई। आज की पॉडकास्ट का जो टॉपिक है वो रूटीन से थोड़ा हट के है। पहले हम डिफरेंट मसाइल डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इस्लाम और सियासत, जमहूरियत, अमरीयत, फितने दज्जाल के बारे में, याजूज माजूज और ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। ये हमारा आज की पॉडकास्ट का टॉपिक है। अली भाई, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर योर टाइम। जज़ाकल्लाहु खैरा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी हाफिज़ साहब, अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। अली भाई, सबसे पहला सवाल यही है कि इस्लाम और सियासत, इसका आपस में कोई ताल्लुक है? अगर है तो क्या है? और इस्लाम में ये जो आज का हमारे मुल्क का निज़ाम है या किसी भी मुल्क में जो जमहूरियत है, इसका इस्लाम के साथ क्या ताल्लुक है? देखें, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो ज़ाहिर है कि पॉलिटिक्स जो है वो उसमें बेसिक चीज़ है। नबी इस्लाम एक कामयाब पॉलिटिशियन भी थे, एक कामयाब जर्नैल भी थे, और बाकी जो आप इस्लाम की आइली ज़िंदगी है उसमें एक कामयाब शोहर भी थे, एक कामयाब बाप भी थे। तो पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़ाहिर है इस्लाम ने गाइडलाइंस दी हैं, और उसमें जो थंब रूल है वो सूरह अशूरा में है, वह अम्रुहुम शूरा बैनहुम। मुसलमानों के जो आपस के मामलात हैं वो मशवरे से तय होने चाहिए। अल्लाह के नबी इस्लाम को वही की ताईद हासिल थी, इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबे कराम से मशवरा करते थे। हत्ता कि ग़ज़वा उहुद में जिन साहबे कराम से मिस हैंडलिंग हुई, उस कॉन्टेक्स्ट में भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ठीक है, ये जो कुछ उनसे होना था हो गया, हमने इनको माफ़ किया, आंदा भी आप इनको अपने मशवरों में शामिल रखें। और नबी इस्लाम मशवरा लेके चलते थे, और बाद में भी खुलफाए राशिदीन जितने बड़े बड़े इवेंट्स आए उनके ऊपर बाकायदा ब्रेन स्टॉर्मिंग होती थी, और फिर कंसेंसस के साथ एक रिजल्ट के ऊपर पहुंचते थे, जिसकी सबसे वाज़ेह मिसाल जो है वो मुनकरीन ज़कात के ख़िलाफ़ क़िताल था, जो बुखारी मुस्लिम में आया कि साहबे कराम रिलक्टेंट थे इस हवाले से। सैयदना अबू बकर बड़े डिटरमिन्ड थे कि जिहाद इनके ख़िलाफ़ क़िताल होना चाहिए, लेकिन हज़रत उमर और बाकी साहबा का मशवरा था कि ये नमाज तो पढ़ रहे हैं, बाकी मामलात लेके चल रहे हैं, एक जुज़ है ना इसका, तो इसमें टॉलरेट किया जा सकता है। और दलील के तौर पर बुखारी में आता है कि हज़रत उमर ने वो दलील पेश की कि जो कलमा हक बुलंद कर दे, शहादत दे दे अल्लाह ताला की वहदानियत की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर होने की, तो अल्लाह ताला ने मेरी तलवार उससे उठा ली है, सवाए इसके कि वो हक इस्लाम के खिलाफ कोई काम कर दे। तो बस इसी बात को फिर हज़रत अबू बकर ने पकड़ा कि हक इस्लाम तो है ये, जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करेगा तो वो हक इस्लाम का इनकार कर रहा है। तो बुखारी के अल्फाज हैं, हज़रत उमर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अबू बकर का सीना खोल दिया था इस मामले में, फिर हम एग्री कर गए, और उसकी बरकत ये ज़ाहिर हुई कि ज़्यादा कोई जिहाद नहीं करना पड़ा, एक दो कबाइल के साथ किया, बाकी खुद ब खुद मुती होके आ गए। बिल्कुल जाहिर है कि वो भी मुसलमान तो थे, लेकिन एक कमजोरी ईमान का शिकार हो गए, किसी को तावील की गलती लगी कि ये सिर्फ प्रॉफिट का हक था कि वो ज़कात लेंगे, क्योंकि कुरान में है कि नबी इनके माल से सदक़ात यानी ये ज़कात वसूल करें और इनके माल को पाक करें। वो इसकी तावील करते थे कि ये सिर्फ प्रॉफिट का प्रोटोकॉल है,
سیدنا ابو بکر کہتے تھے کہ میں پروفٹ کی سیٹ پہ آ کے بیٹھا ہوں, مجھے صحابہ کرام نے کانسنسس کے ساتھ آپ کا پولیٹیکل سکسیسر چنا ہے, لہٰذا نبی الاسلام امور حکومت کو چلاتے ہوئے جو جو معاملات لے کے چل رہے تھے وہ ساری چیزیں میں نے اس طریقے سے لے کے چلنی ہے. اس طرح تو اسلام کا سیاسی نظام کمزور ہو جائے گا, کیونکہ جب تک فائنانس نہیں ہوگی, آج تو ہمیں IMF کے پیچھے جو بھاگنا پڑ رہا ہے تو پتہ چل گیا نا کہ یہ بسم اللہ پڑھنے سے اور دروشی پڑھنے سے تو کسی کا پیٹ نہیں بھرتا, ایفرٹ تو آپ کو پٹ کرنی پڑے گی. اور ظاہر ہے کہ اس وقت بیت المال میں جو زکوٰۃ کا سسٹم رائج تھا اسی کی بنیاد کے اوپر یہ ویلفیئر اسٹیٹ مدینہ کی چل رہی تھی نا. اور کوئی درختوں سے تو وہ پتے توڑ کے تو سونے کے نہیں بناتے تھے نا, تو ایفرٹ پٹ کرتے تھے. آج کے اس ماڈرن ورلڈ کے اندر یہ انسانیت نے جو ٹھوکریں کھا کھا کے ڈیموکریسی تک پہنچی ہے نا, تو ہم ان چیزوں کو وہ ڈاکٹر اقبال کی جو ایک سوچ تھی اس کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال جو ہیں وہ اس جمہوریت کو کفر سمجھتے تھے اور اس کو مذہب کا کفن سمجھتے تھے. تو ڈاکٹر اقبال تو یہ بھی کہتے تھے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, یہ بھی تو کہتے تھے نا. بالکل. تو یہ جو انہوں نے بات کی ہم جزوی طور پہ ان کے ساتھ ایگری کرتے ہیں کہ جو یہ ماڈرن ڈیموکریسی یورپ اور امریکہ کے اندر ہے نا, اس کے اندر یہ جو ایلیمنٹ ہے نا کہ حلال اور حرام کا فیصلہ بھی عوام کرے گی, ہم کہتے ہیں نہیں, مورل لاز انسان بنا ہی نہیں سکتے, ورنہ مرد بنائیں گے تو مردوں کے حقوق کی حفاظت کریں گے, عورتیں بنائیں گی تو عورتوں کے حقوق کی حفاظت کریں گی. یہ کریٹر ہی ہو سکتا ہے جو بیلنس کرے. لہذا مورل ویلیوز, مورل لاز یہ مذہب بتائے گا آپ کو. اب رہ گئے ٹریفک کے قوانین, تو ٹھیک ہے آپ بنائیں کانسنسس کے ساتھ. آپ نے لیفٹ ہینڈ ڈرائیو گاڑیاں چلانی ہیں یا رائٹ ہینڈ ڈرائیو, تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی آپ کریں. لیکن ونس مورل لاز کی باری آئے گی تو پھر اگر پوری دنیا بھی ووٹنگ کرے کہ مرد کی مرد سے شادی ہو سکتی ہے تو گاڈ نہیں مانتا. سود لینے والا اور دینے والا ایگری ہے بالرضا, لیکن گاڈ اس کو نہیں مانتا, سود حرام ہی رہے گا, زنا بالرضا حرام ہی رہے گا, اس کے پیچھے کوئی لاجک ہم تلاش نہیں کریں گے, یہ اللہ کا حکم ہے, سیدھی سی بات ہے. تو یہ پاکستان نے کیا ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے قرارداد مقاصد کے پاس ہونے کے بعد یہ کہا تھا کہ آج پاکستان کی اسٹیٹ نے کلمہ پڑھ لیا, کیونکہ اس میں یہ مانا گیا تھا کہ حاکمیت اعلیٰ کا مالک اللہ ہے اور پاکستان کی عوام قرآن و سنت کے دائرے کے اندر اس حق کو استعمال کریں گے اور وہ اپنا ایک لیڈر چنیں گے جو قرآن و سنت کے مطابق معاملات کو لے کے چلے گا, اور پاکستان میں کوئی قانون ایسا پاس نہیں ہوگا جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے منافی ہو. پھر اس میں تھوڑا سکم بھی رہ گیا کہ اگر ہوتا ہے تو پھر آگے کیسے لے کے چلنا ہے, لیکن ان پرنسپل پاکستان کی اسٹیٹ نے یہ مان لیا ہوا ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کے خلاف کوئی بھی رول نہیں ماننا. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں آج کل اگر کہیں پر کوئی جوا کا اڈا ہے تو قانوناً تو وہ جرم ہے, شراب کا اڈا کوئی اس طرح کا چل رہا ہے تو قانوناً تو وہ جرم ہے, اسی طریقے سے کوئی زنا کا اڈا چل رہا ہے تو قانوناً جرم ہے, آپ شکایت کریں, اس کے اوپر سزا بھی ہوتی ہے, چھاپے بھی پڑتے ہیں. اگر یہ پاکستان کے آئین میں یہ چیزیں اسلامک نہ ہوتی تو آج شکایت تو نہیں آپ کہیں جا کے لگا سکتے تھے. یہ لادہ بات ہے کہ پولیس کوئی پیسہ لے کے چھوڑ دے یا وہ اس میں ڈیلے کرے, وہ الگ بات, لیکن ان پرنسپل جوڈیشری کی لینگویج میں جی بالکل واضح ہے. تو اس کو کہتے ہیں اسلامک ڈیموکریسی, جس میں آپ حلال کے دائرے کے اندر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کثرت رائے دیکھی جائے گی. یعنی افطار میں ہم نے روح افزا سرو کرنا ہے یا ہم نے دودھ سوڈا دینا ہے یا سادہ پانی دینا ہے, یہ تینوں حلال ہے نا, تو اس میں آپ ووٹنگ کروائیں گے. لیکن اس میں ووٹنگ نہیں ہوگی کہ شراب سرو ہوگی یا دودھ سوڈا سرو ہوگا. یہ پھر آ جائے گی ویسٹرن ڈیموکریسی جو کہ کفر ہے, جس کے خلاف ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بولتے تھے. ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اسلامک ڈیموکریسی کے ماننے والے ہیں. اچھا, اب یہ جو اس کو خلافت کے ساتھ کمپیئر کروایا جاتا ہے نا, یہ بالکل نان سینس اپروچ ہے. دیکھیں خلافت کا جو نظام تھا نا وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ تھے, نبی الاسلام کے صحبت یافتہ, اور وہ بھی دیکھیں کتنا عرصہ 30 سال چلی. اس کے بعد دیکھیں نبی الاسلام کے ہی صحبت یافتہ لوگوں میں ایسی چیزیں آئیں کہ وہ بتدریج ملوکیت کی طرف وہ سارا معاملہ چلا گیا اور وہ ہم نے سارا بھوگتا جو کچھ ہوا. تو خلفائے راشدین کے زمانے میں جب کہ ہزاروں اہل ایمان موجود تھے, اس کے باوجود ایک پولیٹیکل سسٹم ڈی ٹریک ہوا, وہی ملوکیت آ گئی اور وہی قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو گیا حکومت کے دوام کے لیے. اور یہ سلسلہ بنو عباس میں, بنو امیہ میں, ایون سلطنت عثمانیہ میں بھی ساری معاملات چلتے رہے. ہاں مسلمانوں کو ایک ریلیف اس اعتبار سے تھا کہ اوورال اسلامی حکومت تو نہیں لیکن مسلمانوں کی حکومت تھی, ایک شیلٹر تو تھا, اس اعتبار سے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں, ورنہ وہ اسلامی حکومتیں نہیں تھیں. ہاں آج کی ویسٹرن ڈیموکریسی میں کئی خوبیاں جو ان کے اندر موجود نہیں تھیں, جن میں سے سب سے بڑی خوبی میں سمجھتا ہوں فریڈم آف ایکسپریشن ہے.
میں اب جتنا بولتا ہوں دینی معاملات کے اوپر، آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ میں کسی مذہبی حکومت کے اندر بول سکتا ہوں؟ ان کے عقائد کے اوپر ضرب پڑے گی. یہ باتیں نہ میں ایران میں بیٹھ کے کر سکتا ہوں، نہ سعودیہ میں. ان کے عقائد و نظریات کے اوپر ضرب پڑے گی، وہ پابندی لگا دیں گے. یہ سر ڈیموکریسی کی برکت ہے کہ میں پاکستان میں بیٹھ کے اپنے ویوز دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہوں. یہ آزادی ہمیں اسی ڈیموکریسی نے دی ہے. ہاں، یہ کسی مذہبی ملے نے، کسی جماعت نے، کسی بزرگ نے ہمیں نہیں دی ہے. یہ لوگ تو دوسروں سے جینے کا حق چھینتے تھے. آپ دیکھیں احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک علمی اختلاف کیا ہے تو معتصم باللہ نے انہیں کوڑے لگوائے ہیں، جیلوں میں ڈالا ہے. ان لوگوں نے بڑے بڑے ائمہ کے ساتھ ظلم کیے ہیں. سیدنا امام حنیفہ رحمہ اللہ کو زہر کا پیالہ انہوں نے پلایا ہے، ان کو شہید کیا گیا ہے صرف پولیٹیکل اختلاف کی بنیاد کے اوپر. تو یہ آج بھی انہوں نے یہی کرنا تھا. اب تو زمانہ بہت دور آ چکا ہے. اس زمانے میں تو سو کالڈ یہ امیر المومنین اور یہ سب کچھ ہوتے تھے، یہ کچھ کرتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ماڈرن ڈیموکریسی جس میں حلال اور حرام کا فیصلہ مورل لاز میں قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ہو اور حلال کے دائرے میں کثرت رائے سے ہو، یہ خلافت راشدہ کی ماڈرن فارم ہے، دی بیسٹ فارم ہے. اب لوگ کہیں گے جی اس زمانے میں تو وہ چند بڑے بیٹھ کے فیصلہ کرتے. وہ بڑے چند ہوتے تھے اپنے قبیلوں کے سردار، اور قبائلی سسٹم میں جب قبیلے کا سردار تھا وہ ایسے نہیں چنا جاتا تھا کنسنسس کے ساتھ. لہٰذا اگر بنو ہاشم کی لیڈرشپ حسن ابن علی کے پاس تھی یا حسین ابن علی کے پاس تھی تو ان کی بیعت کا مطلب تھا پورے بنو ہاشم نے بیعت کی ہے، بالکل، اور انکار ممکن نہیں تھا. قبائلی سسٹم میں ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن آج ہر بندے کا اپنا ووٹ ہے. آپ اپنی رائے عامہ تو ہموار کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ علماء کا ووٹ جو ہے وہ 10 کے برابر ہوگا اور جو جہلاء کا جو ہے وہ 1 کے برابر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو آپ جاہل سمجھ رہے ہیں وہ تو علماء کو جاہل سمجھتا ہے. مثلا اگر آپ کسی گوالے سے پوچھیں کہ تیرا ووٹ 1 کے برابر، اور جس مفتی کے گھر تو دودھ دیتا ہے نا اس کا ووٹ 100 کے برابر، وہ کہے گا کہ جی اس کے بچے اور خود یہ تو پل رہے میرے دودھ کے اوپر. یہ ایک دن بھینس پال کے بتائے، بھینس کو تو میں جانتا ہوں، بھینس کا مفتی تو میں ہوں، میری ووٹ 100 کے برابر ہونی چاہیے، یہ تو مجھ سے لے کے صرف پیسے دے کے اس کی 1 کے برابر. تو دنیا نے کنکلوڈ کر لیا کہ اس کا اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ ایک بندے کا ایک ہی ووٹ ہوگا. ہر بندہ اپنی فیلڈ کے اندر مفتی ہے، سیدھی سی بات ہے. اب میں انجینئر ہوں، ظاہر ہے مجھے دین کا بھی نالج ہے، دنیا کا بھی نالج ہے. پھر میں تو کلیم کروں گا کہ مفتی تقی عثمانی کی ووٹ میرے برابر نہیں ہونی چاہیے، مفتی منیب کی ووٹ میرے برابر نہیں ہونی چاہیے، اور وہ یہ کہیں گے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو ڈگری نہیں ہے. تو اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ بھائی آپ کی بھی ایک ووٹ ہے، میری بھی ایک ہے. اگر آپ سمجھتے آپ کے اندر تڑ ہے تو رائے عامہ ہموار کریں، لوگ آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن آپ لوگوں کو اپنا غلام کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اسلام نے غلامی سے نجات دلائی تھی، آپ دوبارہ ان کو غلام بنانا چاہتے ہیں. اور جن حکمرانوں کی آپ تعریفیں کرتے ہیں، اب میں خود خاندان مغلیہ سے تعلق رکھتا ہوں. ہمارے بڑوں نے برصغیر میں 300 سال تک آلموسٹ حکومت کی ہے، اور حنفیوں کے بڑے بزرگ جس کو بزرگ مانتے ہیں نا وہ اورنگزیب عالمگیر تھا، جس نے فتاوی عالمگیریہ لکھوایا، 1500 علماء کو کھلایا پلایا، ان کی جس طریقے سے اس نے خدمت کی آج تک یہ اسے دعائیں دیتے ہیں. اور لوگوں میں انہوں نے مشہور کیا ہوا کہ جی وہ اتنا نیک بادشاہ تھا کہ ٹوپیاں بنا کے اپنا گزر بسر کرتا تھا اور کبھی اس نے نماز نہیں چھوڑی. تو میں کہنا انہیں بھرا بھی کوئی نہیں زندہ چھوڑیا، پیو نو بھی جیل ہی چھوڑیا، یعنی باپ کو بھی جیل میں ڈالا اور بھائی بھی کوئی زندہ نہیں چھوڑا حکومت کے دوام کی خاطر. یہ پہلو نہیں تمہیں نظر آتا؟ ٹھیک ہے، یعنی اس کی ٹوپیوں کے پیچھے سب کچھ چھپ گیا، جس طرح ان کی پگڑیوں اور تہمت کے پیچھے ان کی BMW چھپ جاتی ہیں. ہمارے جیل میں ایک پیر صاحب تھے، اچھا، ان کے پاس BMW تھی، اور جب اس زمانے میں ایسے 20 سال پہلے بات کر رہا ہوں، اچھا ٹھیک ہے، جیلم جیسے شہر کے اندر، تو وہ جب اپنی BMW سے نکلتے تھے نا تو انہوں نے ہاتھ میں مسواک پکڑی ہوتی تھی، سفید کرتا اور بلو کلر کی انہوں نے تہمت باندھی ہوتی تھی. لوگ کہتے تھے کتنے سادہ ہیں، دیکھیں یار گاڑی سے نکل رہے ہیں اور ان کا لباس کتنا سادہ ہے. یعنی ان کی تہمت اور کرتا اور مسواک نے ان کی BMW چھپا لی ہوئی تھی. تو یہ سب کا ان کا معاملات جو ہے نا وہ اس قسم کے 2 نمبریوں کے اوپر چل رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی تاریخ میں سیدنا علی کی جو خلافت ہے نا وہ ماڈرن ڈیموکریسی کے تحت ہی ہوئی ہے. وہ واحد خلافت ہے جو بند کمروں میں چند لوگوں کے مشورے سے نہیں ہوئی، بلکہ اوپنلی آ کے وہ بیٹھے ہیں ممبر پہ. انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنروں نے جو کام ڈالنا تھا وہ ڈال دیا، جس کی پاداش میں خود سیدنا عثمان بھی وکٹم بنے اور شہید ہو گئے. اب یہ معاملہ اتنا تم نے بگاڑ دیا اور میرے گاٹے فٹ کر رہے ہو. میں پہلے 3 خلفاء کے ساتھ بھی وزیر بن کے رہا،
تم طلحہ اور زبیر میں سے کسی کو خلیفہ چن لو, میں اس کے ساتھ بھی وزیر ہوں گا, یہ میرے گاٹے فٹ نہ کرنا. حضرت علی کو پتا تھا کہ یہ حضرت عثمان کی شہادت میرے گاٹے میں یہ فٹ کریں گے, لیکن لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ واحد پرسنالٹی ہیں کہ جس پر مخالفین بھی ایگری ہیں, جو حضرت عثمان سے بھی مخالفت رکھتے تھے, اور دوسرا جو حضرت عمر نے شورا بنائی تھی بخاری میں, اس کے 2 بندے اینڈ پہ بچے تھے, حضرت عثمان اور آپ. اب ان کی شہادت کے بعد آپ سے زیادہ اہل نہیں ہے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پھر مجھ سے یہ وعدہ کرو, یہ میری بیعت کر رہے ہو اوپنلی مسجد میں آ کے کرو, چھپ چھپا کے نہیں, مجھے خلیفہ مانا, مجھ پہ تمہارا اعتماد ہے, پھر میں جو ڈیسیژن کروں گا قرآن و سنت کے دائرے میں تمہیں ماننا ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مانیں گے. پہلا ایگزیکٹو آرڈر انہوں نے یہ کیا کہ بنو امیہ کے سارے گورنر معزول, جن کی وجہ سے حضرت عثمان کے خلاف رعایا ہو گئی تھی, اور انہوں نے آ کے گھیراؤ کیا. اور دیکھیں سما و طاعت, اتنی بڑی حکومت 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی, بس ایک لیٹر خلیفہ کا پہنچا ہے. وہاں خلیفہ کا مطلب تھا سمجھ لیں پروفٹ کا لیٹر آ گیا, کیونکہ بیعت ہوتی تھی زندگی اور موت کے اعتبار سے. صرف ایک بندے نے نہیں وہ گورنری اپنی چھوڑی, امیر شام نے, اس لیے پھر مولا علی کو صفین ان کے خلاف لڑنی پڑی. یعنی اتنا یہ ساؤنڈ سسٹم ہے سما و طاعت کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ فریڈم آف ایکسپریشن جو اسلام نے دیا ہے انسانیت کو, یہ اسلام کی دین ہے. ہمارے پڑوسی ملک میں ایک عالم گزرے ہیں مولانا وحید الدین خان, جی 90+ کی ایج میں وہ فوت ہوئے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے اسلام دور جدید کا خالق, بڑی زبردست کتاب ہے, چھوٹی سی. انہوں نے کہا یہ فریڈم آف ایکسپریشن آپ کو اسلام نے دیا ہے. رومنس کی رعایا کے اوپر فرض تھا کہ ان کا مذہب اپنے بادشاہ والا ہونا چاہیے. پہلی دفعہ اسلام نے کہا کہ نہیں, بادشاہ جو بھی ہے نچلے لوگوں کو اپنا دین رکھنے کی اجازت ہے. دیکھیں حضرت عمر نے یروشلم کو انٹرنیشنل سٹی قرار دیا ہے, وہاں جیوز بھی آتے تھے, کرسچنز بھی, حالانکہ کرسچنز نے کتنے 100 سال جیوز کو انٹر نہیں ہونے دیا, لیکن حضرت عمر نے کہا نہیں, سب آئیں اور اپنی اپنی عبادتیں کریں, یہ ان کی مذہبی آزادی ہے. اسلام نے آزادی دی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی لازم نہیں کہ آپ نے بادشاہ کا دین یا فرقہ اڈاپٹ کرنا ہے. تو یہ آزادی میرا خیال ہے اس سے بڑی کیا ڈیموکریسی ہوگی. تو ہم اس اسلامک ڈیموکریسی کو, جس میں حلال کا فیصلہ قرآن و سنت کریں گے حلال و حرام کا, اور حلال کے دائرے کے اندر جمہور کی رائے. دیکھیں محدثین کے یہاں بھی کہا جاتا ہے نا جمہور محدثین, بالکل وہاں تو جمہوریت کوئی شرک نہیں ہوتی ہے بھائی. پورا علم حدیث جمہور کے اوپر کھڑا ہے کہ اس راوی کو اتنے محدثین ضعیف کہتے ہیں اور اتنے سے سکہ اور صدوق مانتے ہیں, تو جمہور کی رائے مانی جاتی ہے, چاہے مقابلے پہ بڑا بھی آ جائے. اب محمد بن اسحاق کی توثیق 50 محدثین نے کی ہے. امام مالک جیسی بڑی شخصیت کہتی ہیں کہ یہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے, لیکن محدثین نے ان کی رائے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی ہے کہ بھئی کوئی پروفیشنل جیلسی ہے, کوئی آپ کو کوئی غلط فہمی لگ گئی ہے. یہ 50 محدثین غلط نہیں ہے, آپ کو غلط فہمی لگی ہے. اس میں پورا علم حدیث چل رہا ہے. زبردست بات ہوگی. اور ایک اور بڑا اسی سے ریلیونٹ اگلا کوشچن کہ عام عوام پہ, عام مسلمان پہ کیا ذمہ داری ہے؟ مطلب ایک عام مسلمان کیا یہ کر سکتا ہے کہ دین کو تخت پہ لانے کے لیے وہ سڑکیں بند کر دے یا وہ احتجاج کرے؟ یہ میں ایک اوورآل, یا مسلمان کے اوپر یہ ہے کہ بس جو حکومت کرے آپ اس کو مانیں؟ اور اسی سے ریلیونٹ اگلا کوشچن کہ جب مسلمان غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں, ان کے اوپر وہاں کے قانون فالو کرنا کتنا ضروری ہے, یا وہ کہنے جی ہمارا دین یہ کہتا ہے ہم تو اس کو ایسے کریں گے؟ جی کیوں نہیں فالو کریں گے میرے بھائی. اس وقت دین آپ کا کہاں گیا تھا جب آپ وہاں کی پولیٹیکل اسائلم کی خاطر اور وہاں کی نیشنلٹی لینے کے لیے وہ سارے سگنیچر کر رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ مخلص رہیں گے. تو اسلام تو کہتا ہے کہ عہد پورا کرو. سورہ بنی اسرائیل میں عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا, اور مسند احمد میں حدیث ہے جس نے عہد پورا نہیں کیا اس کا کوئی دین مذہب ہی نہیں ہے. یہ نہیں آپ کہہ کے ٹال سکتے کہ جی ہمارے دین میں سود لینا دینا حرام ہے تو ہم نے IMF کو اب سود نہیں دینا, نہیں تو آیا جے غوری. اس طرح نہیں ہوتا. اے غوری اس ٹائم نہیں تو انہوں یاد آیا کہ جو تم لے کے کھا رہے سو. ایون سود کی بھی اگر آپ کو کمٹمنٹ کہیں ایز اے لاسٹ ریزارٹ کرنی پڑی ہے تو وہ آپ کو دینا ہوگا. دنیا کا نظام اس طرح نہیں چلتا. یا تو آپ اتنے غیرت مند بنے تو ٹھیک ہے سائڈ پہ ہوں, دنیا میں چلنے کے لیے یہ سب کچھ آپ کو کرنا پڑے گا. اگر آپ نے ان معاملات کو لے کے چلنا ہے, آپ نے عہد کو نہیں توڑنا, قانون کو فالو کرنا ہے. اور یہ مذہب کا, اور یہ تو صرف انہوں نے بس ایک ڈھکوسلا مچایا ہوا ہے اپنی آسانی کی خاطر. یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے مذہب پہ عمل کرنا ہے, مذہب کے ساتھ کوئی ان کی دلچسپی نہیں ہوتی ہے. یہ اپنی آسانی دیکھتے ہیں. سیدھی سی بات ہے, ہمیں نہیں پتا کسے دھوکہ دے رہے ہیں, کسی جاہل آدمی کو دھوکہ دیں, ہمیں تو پتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ سب کا سب معاملہ اس طریقے سے چلتا ہے. آپ نے عہد کو پورا کرنا ہے. دنیا کا نظام اسی طریقے سے چلتا ہے. جس قانون میں آپ ہیں آپ اس کی پاسداری کریں گے, چاہے آپ کو اچھا لگے یا برا لگے. آپ کو میں مثال دیتا ہوں امام خمینی کی. پوری زندگی ان کی غریب الوطنی میں گزری ہے. عراق میں سیٹل ہو گئے تھے. ایران میں آپ کو پتا ہے اس بادشاہ کی حکومت تھی
جس کے پیچھے امریکہ تھا. لیکن امام خمینی نے کم از کم 2 ڈیکیز تک سلو اینڈ اسٹڈی محنت کی. جتنے ایران سے قافلے جاتے تھے حج کے لیے راستے میں عراق میں ان کے پاس رکتے تھے ان کے بڑے علماء, ان کی کیسٹیں اس وقت چلتی تھیں. چھوٹے چھوٹے بچوں سے انہوں نے برین واشنگ شروع کی. اور یہ حال ہے کہ 1979 میں 1979 آج سے 44 سال پہلے وہ بندہ جب تہران ایئرپورٹ پہ اترا واقعی 1 ملین بندہ ریسیو کرنے آیا تھا. یہ پی ٹی آئی کا 1 ملین نہیں ہے, نہ نون لیگ کا 1 ملین. ان کی پوری زندگی کا جلسے ملا کے نا 1 ملین نہیں بنتا. ان کو پتہ ہی نہیں کہ 1 ملین کتنا بڑا فگر ہوتا ہے. 5-7 ہزار بندہ کیمرے میں آپ دکھاتے ہیں تو لاکھوں نظر آتا ہے, لیکن وہاں واقعی امام خمینی کو 1,10 لاکھ بندہ ریسیو کرنے آیا تہران ایئرپورٹ پہ. فوج بھی حکومت یعنی وہ فوجیوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے تھے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ ہتھیار اٹھائیں, آپ ہماری فوج ہے. کوئی خون نہیں بہا اور انقلاب آیا. اس کے پیچھے ریزن تھی کہ مذہب ایک تھا, فرقہ ایک تھا. پاکستان میں تو اس طرح کا انقلاب نہیں آ سکتا. ہاں یہ عمران خان صاحب بھول جائیں کہ اس طرح کا انقلاب یہاں لا سکتے ہیں, یا فضل الرحمان صاحب بھول جائیں وہ نہیں لا سکتے. ادھر 7100 فرقے, 7100 جماعتاں, 7100 ذاتاں. لیکن وہاں ہی اچھا امام خمینی کی بات اس لیے کی, پھر امریکہ کے پریشر پہ عراق سے بھی انہیں نکلنا پڑا. آخری ان کے 6 مہینے جو تھے نا انقلاب ایران سے پہلے وہ فرانس میں گزرے ہیں. 6 مہینے امام خمینی نے مرغی کا گوشت نہیں کھایا, کیونکہ فرانس کے اندر آپ گوشت خود ذبح نہیں کر سکتے تھے اور جو ملتا تھا وہ حلال نہیں ہوتا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم کسی گاؤں میں لے جاتے ہیں مرغی ذبح کر کے, تو لے. انہوں نے کہا نہیں میں ادھر ہوں, اس قانون کی پاسداری کروں گا. اچھا جی, انہوں نے 6 مہینے مرغی کا گوشت نہیں کھایا. جناب یہ لیڈر ہوتے ہیں, ایویں نہیں لوگ مثالیں دیتے. لیڈر کوئی عام بندہ نہیں ہوتا. پاکستان میں تو جس کی شکل خوبصورت ہے, جو بات اچھی کر لیتا ہے, جس کے ساتھ 4 بندے لگ گئے لوگ کہتے ہیں لیڈر بن گیا. لیڈر اس طریقے سے نہیں بنتے ہیں, لیڈر کریکٹر سے بنتے ہیں. تو ایسے لوگ کریکٹر والے لوگ ہوتے ہیں, لوگ پھر ان کے پیچھے جاتے ہیں اور جانے بھی دیتے ہیں. تو یہ قانون کی پاسداری ہے اس طرح کے معاملات کو. پھر نبی الاسلام کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا, ٹرانزیشن پیریڈ تھی. اس میں لکھا گیا کہ اگر کوئی مسلمان کافر ہو کے ہمارے پاس آیا ہم واپس نہیں کریں گے, اور اگر کافر مسلمان ہو کے آیا تو آپ واپس کریں گے. بڑی ایک ناانصافی پہ مبنی شرط تھی, حضور نے ایگری کر لی. لیکن اسی دوران وہ جو تحریر لکھوا رہا تھا نا سہیل ابن عمر, کافروں کی طرف سے آیا تھا, اس کا بیٹا ابو جندل مسلمان ہو چکا ہوا تھا. وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا وہاں آیا. اس نے کہا مسلمانوں میری تکہ بوٹی کر دے گا میرا باپ, مجھے رکھ لو, ٹھیک ہے. تو نبی الاسلام نے کہا کہ یہ اجازت دیتے. انہوں نے کہا نہیں آپ معاہدے کے پابند آپ کر چکے ہیں, اگرچہ یہ بھی ریٹن مکمل آپ کے سگنیچر نہیں ہوئے, لیکن آپ پرنسپلی ایگری کر چکے ہیں. حضور نے کہا ٹھیک ہے. یعنی یہ ہے, یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. اسلام میں لو اور وار میں ہر چیز جو ہے اجازت نہیں ہے, آپ نے رولز کو فالو کرنا ہے. جامع ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے, حضرت معاویہ کے دور حکومت کے اندر رومن امپائر کے خلاف ایک معاہدہ تھا, اس کے تحت جنگ بندی ہوئی بھی تھی. اس معاہدے میں جب 1 دن رہ گیا نا تو حضرت معاویہ نے فوج لا کے بارڈر پہ بٹھا دی کہ کل مغرب کے بعد یہ ایکسپائر ہوگا, ہم یکلخت ان پہ حملہ کریں گے اور ان سے ان کا علاقہ چھین لیں گے. تو وہاں ایک صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور سامنے لشکر کے آگے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا, کیونکہ نبی الاسلام نے فرمایا تھا جب کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو, سورۃ الانفال میں بھی لکھا ہے, وہ اوپنلی ڈکلیئر کرنا ہے کہ تم توڑ رہے ہو تاکہ انہیں بھی موقع ملے جنگ کرنے کا. یعنی آپ دیکھیں جنگ میں بھی, اور اس ایک بندے کے زور لگانے پہ حضرت معاویہ نے اپنا ڈیسیژن واپس لیا. یہی وجہ ہے کہ مولانا مودودی نے 1948 میں مخالفت کی تھی کہ پاکستان کو اپنی فوج کشمیر میں نہیں داخل کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ وہ جہاد کشمیر کے خلاف تھے, وہ یہ کہتے تھے اوپن جنگ ڈکلیئر کرو. یہ نہیں ہے کہ اوپر امن کی آشا چل رہی ہے, اندر تم بھی گریلا وار کر رہے ہو اور وہ بھی. اور دیکھیں آج مودودی صاحب نے ثابت کیا نا, انڈیا نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا بلوچستان کے اندر. جس طرح ہم نے کشمیر میں کیا تھا وہ جہاد کشمیر تو ختم ہو گیا, وہ ہے ہی نہیں تھا اسلامی جہاد اس طریقے سے کرنا کہ آپ گریلا وار کریں. نہیں, آپ اوپنلی جنگ ڈکلیئر کریں. یہ کیا اوپر سے دوستی اور اندر سے. اسلام کہتا ہے آپ نے اعلانیہ معاہدہ توڑنا ہے اور پھر جنگ کرنی ہے, ادروائز پھر آپ اس طرح کے معاملات کو لے کے چلیں. سورہ نساء میں ہے کہ جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے نا, اگر وہ کسی مسلمان کو قتل بھی کر دینا تب بھی تم نے ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی, معاہدے کی پاسداری کرنی ہے, کیونکہ وہ بڑی چیز ہے. اب یہ وہ باتیں جو قرآن میں لکھی ہیں, حدیث میں لکھی ہوئی ہیں, لیکن چونکہ ہم نے غلامی کا دور دیکھا, ہمیں تو یاد ہی نہیں کسی زمانے میں ہم حکومت کرتے تھے. ہم اپنی وشفل تھنکنگز کے اندر اپنے علماء کے قصے کہانیوں میں پھر رہے ہیں, بس وہی دعائیں اے اللہ ہمیں حضرت عمر جیسا حکمران نصیب کر. سرکار 1400 سال ہو گئے دعا کر دیا, کسی بابے دی یہ دعا نہیں جی قبول ہوئی. ادھر مطلب ہے کہ بابے جی کو پرابلم ہے. چلو اسی تو ہو گئے نا گناہگار, بابے جی بھی کو پرابلم ہے جیڑی دعا نہیں بھی قبول ہوندی. کرتوت ہی تواڈے ایسے نہیں, تانوں کتوں حکمران ملنا ہے.